مالکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ مالک رب العزت اپنی رائے و بیان کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہوا ولعب وان الدار الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وما کچھ نہیں ہے، هذه الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، الا لہوا ولعب سوائے کھیل تماشا کے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ نہیں ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو بہترین گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے میری بہنوں، جس نے آنا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ موت و حیات اللہ کے کام ہے، موت و حیات اللہ کی مخلوق ہے۔ عزیزان من، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے بدن سے نکالا تمہیں کسی چیز کا علم، انسان کا ماحول اسے جیسا بناتا ہے، چاہے تو عالم بنا دے، چاہے تو جاہل بنا دے، چاہے تو مومن بنا دے، چاہے تو کافر و منافق بنا دے۔ لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، بڑی خوش قسمت ہے مرنے والی۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا موت کیا ہے؟ موت ڈرنے کا نام نہیں، امام فرماتے ہیں مومن کے لیے موت جنت کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے۔ فرمایا موت نام ہے ملاقات علی سے، علی سے ملاقات کا نام ہے موت۔ مولا فرماتے ہیں مومن کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک ہم 14 سے اپنی زیارت نہ کرواتے۔ مرنے والا چاہے جو بھی ہو، مکی ہو یا مدنی، گورا ہو یا کالا، عالم ہو یا جاہل، بوڑھا ہو یا جوان، دیہاتی ہو یا شہری، غریب ہو یا امیر، جب اس دنیا سے جس نے آنا ہے اس نے جانا، سب نے جتنے کو بھی اللہ کی جو مخلوق ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ کائنات کی کوئی شے باقی نہیں رہنی، جس نے آنا ہے اس نے جانا۔ مسجد دعا کرے کہ جب دنیا سے جائیں لبوں پہ ذکر اہل بیت ہو، کفن کربلا کا ہو، دفن کر دیا جائے، ہمارے جنازے میں لوگ اکٹھے ہوں، ہم پہ لوگ گریہ کریں، ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ مولا کا فرمان ہے اپنا معیار ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنا اخلاق ایسا بناؤ۔ میرے مولا متقیان نہج البلاغہ کے کلمات قصائد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزارو، اصول بناؤ زندگی کا۔ آج کی مجلس میں پوری مجلس اگر کسی نے توجہ سے نہیں سنی، یہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، بہت بڑا پیغام ہے، اس کو دامن میں بھر کے جائیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ اگر تو تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کی دعا کریں کہ فلاں کتنا اچھا ہے، اس کا اخلاق کتنا میٹھا ہے، اس کی صحبت کتنی اچھی ہے، وہ کتنی اچھائی کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں، تمہارے لیے آنسو بتائیں۔ اچھا، ہمیں رونا موت میں نہیں آتا، کیونکہ موت کی حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے نے مرنا ہے۔ ایک لمحے کا بھی اعتبار، انسان کا ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں رلاتا اس کا بچھڑنا ہے کہ وہ ایسا بچھڑا، اس جگہ پہ گیا جہاں سے واپسی نہیں آ سکتی۔ میری بہنوں، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ ایک ایسا تحفہ ہے، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کا نعم البدل کوئی نہیں۔ یہ ایسا خلا ہے جو کوئی بھر نہیں سکتا۔ ماں بچھڑ جائے، ایک جملے نا، ماں مر جائے مک جاندے پیکے تے باپ مرے گھر ویلا، ٹر جاندیاں نے ماواں جناں دیاں اجڑ جاندا اے میلا، تے بھائی بھائیاں دے درد وڈاوے بھائی بھائیاں دیاں بہواں، باپ سراں دے تاج محمدہ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو میری بہنوں، خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ احمق ہے وہ بندہ، حیف ہے مجھے اس بندے پہ، حیرانگی ہے اس بندے پہ کہ جس کی زندگی میں ماں باپ بھی ہوں، ماں باپ کی ضعیفی بھی ہو، بزرگ بھی ہو، اور وہ جنت سے محروم بھی رہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، جس نے ماں باپ کی ضعیفی کو بھی پایا ہو اور جنت سے بھی محروم رہے، اور فرماتے ہیں حیف ہے اس بندے پہ کہ جس نے ماں باپ کی اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، والدین کی دعا لیتا ہے، والدین کی دعا عزیزان ایمان عرش ہلا دیتی ہے، اور خصوصاً ماں کی دعا۔ میری بہنوں، جو ماں کی خدمت کرتا ہے، جو ماں سے دعا لیتا ہے، میں قربان چلی جاؤں۔ عزیزان ایمان آج کل کے دنوں بڑا مشکل ہے، ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے اور وہ 10 مل کے ایک کو نہیں پال سکتے۔ ایک بات، کچھ دن میں نے رکھا، ہفتے کی باری ہے، کچھ دن میں نے رکھا، اور یہاں تک کہ اولڈ ہاؤس میں والدین کو پیرنٹس کو جمع کروا دے۔ اس لیے من خوش قسمت ہے جو آج کے دور میں اپنے والدین سے دعا لیں، اپنے والدین سے محبت کریں۔ میری بہنوں، حج لاکھوں سے ہوتا ہے،
حج پہ غریب بندہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے تیرے حج کو اتنا سستا کر دیا ہے۔ منبر کی قسم، والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہونا، والدہ کی چہرے کی طرف دیکھ کے فقط مسکرانا ایک مقبول حج کے ثواب کے برابر ہے۔ ہم خرچہ کر کے حج پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ضمن بہت ہی زیادہ آسان ہے حج، بس اپنے والدین کو راضی کرنا، اور والدین کو راضی کرنے کا انعام اتنا بلند ہے، انعام اتنا اعلیٰ ہے، انعام اتنا عرفہ ہے۔ جو اپنے والدین کی محبت لیتا ہے، اپنے والدین کی دعا لیتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، عزیزت کے ماں کی ایک دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جس سے والدین راضی ہوں۔ امام موسیٰ، جناب امام حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب ہے کلیم اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، ابراہیم خلیل اللہ، عزیزاً ایمان۔ تو جناب موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پہ گئے اللہ سے کلام کرنے، کب ہریلا، جیسے دنیا میں ہمارے ہمسائے ہیں، ہمسایہ ماں جایا، ہمسایوں کے بہت حقوق ہے، کوشش کیا کریں اگر ہم 3 وقت کا کھا رہے ہیں تو دیکھیں ساتھ میں ہمارا ہمسایہ کہیں بھوکا تو نہیں۔ ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ اب زیادہ بن گیا کھانا، بچ گیا، اب کیا کریں، ضائع ہوگا، چلو اب کسی غریب کو، نہیں، پہلے دیکھیں ہم نے اچھا کھانا بنایا، پتہ نہیں ہم سارے ہمسائے بیچارے بھوکے نہ ہو۔ میں اپنی گرمیوں کے اتنے کپڑے بناتی ہوں، پتہ نہیں فلاں یتیم ہے، فلاں بیوہ ہے، فلاں مستحق ہے، اگر ایک اس کو لے دوں گی تو پتہ نہیں اس کی دعا سے خدا مجھے کتنا دے گا۔ موسیٰ نے کہا باریلا، جس طرح دنیا میں ہمارے ہمسائے ہیں، مرنے کے بعد بھی تو ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ جیسے یہاں ہمارے ایک ماحول ہے، ہمسائے اچھے تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا ہمسایہ تھوڑا سا بد اخلاق ہو، بد زبان، تو ہم کہتے ہیں بڑا تنگ سے سارے ہمسائے دے رہے ہیں، بڑا تنگ سے۔ توجہ ہے؟ تو موسیٰ نے کہا باریلا، مرنے کے بعد بھی تو ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ تو موسیٰ نے کہا باریلا، میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ مجھے دنیا میں وہ بندہ دکھائیے جو مرنے کے بعد مجھ موسیٰ نبی کا ہمسایہ ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں فلاں مقام پہ چلا جا، ایک بندہ ہے گوشت کا کاروبار کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہے۔ توجہ ہے میری بہنوں؟ اب موسیٰ نبی تلاش کرتے ہیں کہ اس کا قصبہ، اس کا علاقہ، اس کا بستی، اس کے گھر تک پہنچنے، اس کی دکان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ موسیٰ نبی دیکھتے ہیں کہ کون سی اس کی ایسی ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے، جو اللہ کے نزدیک اتنی قبول ہے کہ مرنے کے بعد یہ مجھے موسیٰ نبی کا ہمسایہ ہوگا۔ دیکھتا رہا، وہ گوشت لوگ آتے رہے، گوشت دیتے رہے۔ اس نے کہا کہ ایک بہت ہی صاف ستھرا بغیر ہڈی کا گوشت اس نے ایک سائیڈ پہ رکھا۔ سارا دن اس نے گوشت کا کام کیا، شام ہونے والی تھی، وہ جو بغیر ہڈی کا گوشت تھا اس نے وہاں سے اٹھایا اور گھر آیا۔ موسیٰ نبی اس کے پیچھے پیچھے کہ اب یہ کرتا کیا ہے؟ میری بہنوں ماں، وہ گھر آیا، اس نے گوشت کو پکانا شروع کیا، چولہے پہ رکھ دیا، ہانڈی پکتا رہا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے، سوپ کے طور پہ بنا کے ایک پیالے میں نکالا، بغیر ہڈی کا گوشت کو اچھی طرح گلا کے اس کا سوپ بنا کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اب وہ پیالہ لے کے کمرے میں جا رہا ہے۔ موسیٰ نبی اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اب کیا دیکھیں، کمرے میں ایک ضعیفہ ماں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے جو اٹھ نہیں سکتی، جو اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتی، جو بیمار ہے۔ اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی والدہ کو اٹھایا، اپنی والدہ کے پیچھے تکیہ رکھا، اپنا سہارا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو وہ سوپ پلانا شروع کر دیا، اور ایک ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک ایک پیسز اٹھا اٹھا کے والدہ کو کھلا رہا ہے۔ والدہ مسکراتی بھی ہے، اس کو دعائیں بھی دے رہی ہے، پیٹ بھی بھر رہی۔ جب اس نے سارا سوپ پلا دیا، اب یہ مطمئن ہو گیا کہ میری والدہ کا پیٹ بھر گیا، جانے لگا تو اس کی والدہ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو اس کا بیٹا بہت زیادہ مسکرانے لگا۔ تو موسیٰ نبی نے کہا کہ مجھے سارا واقعہ سمجھ میں آ گیا، میں روز آتا ہوں اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتا ہوں، بس مجھے والدہ کی دعا چاہیے۔ کہ یہ بتا دے، تو نے اپنی والدہ کو سوپ پلایا، پیسز گوشت کے کھلائے، تیرے کان میں تیری والدہ نے ایسا کیا کہا جسے سن کے تو اتنا خوش ہوا، مسکرا دیا؟ کہ میری والدہ مجھے روز ایک دعا دیتی ہے، اور دعا اتنی بلند ہے، دعا اتنی عظیم ہے، میں مسکراتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں میرا اتنا مقدر۔ کہ پھر بتا تو صحیح تیری والدہ نے کیا کہا؟ اس پہ اس کا صاحب نے، اس کا سائی نے، اس بندے نے کہا روز میری والدہ میرے کان میں کہتی ہے اللہ کرے تو مرنے کے بعد موسیٰ نبی کا ہمسایہ ہو، تجھے اللہ یہ مقام دے کہ تو موسیٰ نبی کے جوار میں ہو، موسیٰ نبی کے قدموں میں ہو، موسیٰ نبی کا ہمسایہ ہو۔ اور میں مسکرا کے کہتا ہوں کہ میرا اتنا مقدر۔ تو اس وقت موسیٰ نبی نے کہا اللہ نے تیری والدہ کی اس دعا کو سن لیا، اور مجھے خدا نے کوہ طور پہ بشارت دی ہے کہ واقعی تو ہی میرا ہمسایہ ہے۔
یہ تجھے اجر ملا ہے، یہ تجھے صلہ ملا ہے تیری والدہ کی خدمت کا۔ میرے بہنوں بہت بڑی نعمت ہے والدین، یہ دنیا کی کسی بازار سے نہیں ملتے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زمین گرامی کر کوشش کریں۔ ایک بندے نے اپنی والدہ کو گھر سے پیدل کندھے پہ اٹھایا اور حج کروایا، سارے طواف کندھے پہ اٹھا کے کروائے۔ پھر نبی کریم کے پاس پہنچا کہ اللہ کے نبی میں نے والدہ کو حج کروایا ہے تو کیا اس کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ تو جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ تیری والدہ کی اس ایک رات کا بھی نعم البدل نہیں ہے جس ایک رات کو اس نے جاگ جاگ کے تجھے پالا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے سنبھالا تھا، خود گیلے پہ سوتی تھی تجھے سوکھا رکھتی تھی۔ کوشش کریں میری بہنوں کہ جب یہ رشتے بچھڑتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کتنی ادھوری ہے، ہماری زندگی ان کے بغیر کتنی نامکمل ہے۔ سمن قدر کرو لب دیا نہیں پھر ماوا، کہ قدر کرو لب دیا نہیں پھر ماوا، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، ماوا گھراں دیاں چھاواں۔